کس کو سلام کرنا چاہیے اور کس وقت سلام کا جواب جو ہے وہ دینا چاہیے۔ کفار کو سلام نہ کیا جائے۔ جتنے بھی کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، ان کافروں کو سلام نہ کیا جائے۔ آج کے جو یہودی اور نصرانی ہیں، انہوں نے نام تو اپنا یہودیت اور نصرانیت رکھا ہے، لیکن در حقیقت وہ اہل کتاب نہیں ہے، اس لیے ان کو بھی سلام کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی وقت کسی کافر کو سلام کرنا پڑ جائے کسی مجبوری کے تحت، تو کیسے سلام کرے؟ السلام علی من اتبع الہدی، یہ کلمات اس کو یاد کرنے پڑیں گے۔ السلام علی من اتبع الہدی، یہ کلمات کہے۔ اگر حاجت نہیں ہے، کوئی بندہ تعظیم کے لیے، کافر کی تعظیم کے لیے اسے سلام کرتا ہے، تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ کافر کی تعظیم جو ہے وہ کفر ہے۔ سلام اس لیے ہے کہ ملاقات کرنے کو جو شخص آئے وہ سلام کرے۔ زائر اور ملاقات کرنے والے کی یہ تحیت ہے۔ کوئی بندہ کسی عالم کی زیارت کے لیے آئے یا کسی بزرگ ولی اللہ کامل کی زیارت کے لیے آئے یا ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو حکم یہ ہے کہ وہ سلام کرے۔ جو شخص مسجد میں آیا اور حاضرین مسجد تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، درود و سلام اور دیگر کسی بھی دینی امور میں مشغول ہیں، جو بندہ انتظار نماز میں ہے اس کو سلام نہ کرے۔ مسجد میں بیٹھا ہوا ہر وہ انسان جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، حکم یہ ہے کہ اسے سلام نہ کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ اسے سلام کر دیتا ہے، اس پر واجب بھی نہیں ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ اس لیے جو مسجد میں صاحب تشریف لاتے ہیں یا کبھی درود کی محفل ہوتی ہے، تو جو بندہ مسجد میں داخل ہوا وہ سب کو سلام کر رہا ہوتا ہے، تو جو ذکر کرنے والے ہیں، جو درود و سلام پڑھنے والے ہیں، ان کو سلام نہ کیا جائے۔ اور جو بندہ یہاں مسجد میں نماز کے انتظار میں ہے، تو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے کہ وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اذان ہو جانے کے بعد، وہ کوئی بھی اذان ہو، اس کے بعد جو ہے لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ جو مسجد میں موجود ہوتے ہیں ان کو سلام نہ کیا جائے کہ وہ اللہ کے ذکر میں ہیں۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنا اللہ کا ذکر ہے، اس پر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا۔ سلام جو ہے، جو لوگ کسی کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو انہیں سلام کرنا چاہیے، ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ کوئی بندہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا، اب گیٹ سے داخل ہوا تو جج کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اب جج کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس کے سلام کا جواب دے۔ قاضی کی عدالت میں پیش ہونے والا جو ملزم ہے، اب وہ سلام کرنے کے لیے تھوڑا گیا ہے، وہ تو اپنے فیصلے کے لیے گیا ہے۔ اب قاضی پر بھی اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ عالم علم کا درس دے رہا ہے، کوئی آیا اس نے سلام کر دیا، اب عالم کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس کے سلام کا جواب دے۔ مجمع عام میں لوگ ذکر کی محفل کو سن رہے ہیں، کسی عالم کے وعظ و نصیحت کو سن رہے ہیں، اب کوئی آئے اور اگر سلام کر دے تو اب اس کے سلام کا جواب دینا ان کے اوپر لازم نہیں ہے۔ اور جو بندہ ایسے ذکر کی محفل میں آئے، وہ چپکے سے آ کر محفل میں شریک ہو جائے، کسی سے کوئی سلام کلام کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص مسجد میں اس لیے بیٹھا ہے کہ لوگ اس کے پاس ملاقات کو آئیں، بعض اوقات عالم علم پڑھاتے رہتے ہیں تو لوگ ان سے مسائل دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو گھر سے آئے، اب ان کا مقصد ان سے ملاقات کرنا ہے، کوئی دینی مسئلہ دریافت کرنا ہے، کوئی دین کی بات بیٹھ کر کرنا ہے، تو پھر آ کر وہ سلام کریں اور عالم جو ہے ان کے سلام کا
جواب دے گا۔ کوئی شخص تلاوت میں مشغول ہے یا درس و تدریس یا علمی گفتگو یا سبق کی تکرار میں ہے، بچے اکثر سبق کا تکرار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ سلام نہ کیا جائے۔ اگر کوئی کر دے تو اس کے سلام کا جواب دینا لازم نہیں ہے، دوسرے بندے کو اب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اذان ہو رہی ہے اور اقامت ہو رہی ہے یا خطبہ جمعہ یا خطبہ عیدین ہو رہا ہے تو اس وقت بھی سلام نہ کرے، کیونکہ وہ لوگ سلام کا جواب نہیں دیں گے کیونکہ وہ خطبہ سن رہے ہیں۔ سب لوگ علمی گفتگو کر رہے ہوں یا ایک شخص بول رہا ہو باقی سن رہے ہوں تو دونوں صورتوں میں سلام نہ کرے۔ مثلا عالم واعظ کہہ رہا ہے یا دینی مسئلہ پر تقریر کر رہا ہے اور حاضرین سن رہے ہیں تو آنے والا شخص چپکے سے آ کر بیٹھ جائے، سلام نہ کرے، کسی سے سلام نہ کرے۔ لوگ کھانا کھا رہے ہوں، اس وقت کوئی آیا تو سلام نہ کرے، کھانا کھانے والے لوگوں کو سلام نہ کرے۔ ہاں اگر یہ بھوکا ہے، جو بندہ آنے والا ہے اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اور جانتا بھی ہے کہ اگر وہ ان لوگوں کو سلام کرے گا تو یہ اسے کھانے میں شریک کر لیں گے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ تو ان کو سلام کر دے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں صاحب آ گئے ہیں اور اس کو بھی وہ کھانے میں شریک کر لیں۔ شریعت نے کتنا خیال رکھا ہے۔ اگر اس بندے کو بھوک لگی ہو، اور اکثر ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے کہ بھوک بھی لگی ہوتی ہے، کوئی کہہ بھی دے نا کہ بھائی کھانا کھا لو، کہتے نہیں میں کھا کے آیا ہوں، ایک جھوٹ بول دیا، دوسرا اپنے آپ کو بھوکا رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بھوک لگی ہوئی ہو تو اس کو کہہ دو کہ ٹھیک ہے لے آؤ کھانا کھا لیتے، اس میں کوئی بات۔ ایک بھوک لگی ہوتی ہے، دوسرا آگے سے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، یعنی کہ گناہ خرید لیا۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، اگر طلب محسوس ہو تو کہہ دو۔ اگر وہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے نا کہ وہ کون سا رسمن پوچھ رہا ہے تو اسے بتا دو کہ بھائی مجھے طلب ہے، لے آؤ کھانا لے آؤ۔ تو یہ اس وقت ہے کہ کھانا کھانے والے کے منہ میں لقمہ ہے اور وہ چبا رہا ہے تو اب سلام نہ کرے۔ یہ میں نے مسئلے کی وضاحت پہلے بھی دوستوں کو کی ہے، ایک معاملہ بنا تھا تو اس پر ہم نے وضاحت کی تھی کہ اب لقمہ کھا رہا ہے، چبا رہا ہے تو اس کے اوپر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی سلام کرنے والا کر دیتا ہے تو اگر وہ خود سے جواب دیتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے، اس پر اسے ثواب ضرور ملے گا۔ تو کھانا جب منہ میں لقمہ ہو تو اس وقت جو ہے جواب سے وہ عاجز ہے، جواب دے نہیں سکتا ہے، تو اب وہ معذور ہے۔ اور اگر ابھی کھانے کے لیے بیٹھا ہی ہے یا کھا چکا ہے تو سلام کر سکتا ہے کہ اب وہ عاجز نہیں ہے، اپنے منہ سے وہ جواب دے سکتا ہے۔ جو شخص ذکر میں مشغول ہو، اس کے پاس کوئی شخص آیا تو سلام نہ کرے، اور کیا تو ذاکر جو ہے ذکر کرنے والا جو ہے اس پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ جو شخص اعلانیہ فسق کرتا ہو، یہ مسئلہ بڑا قابل غور ہے، اس کی ہمارے معاشرے کو ضرورت بھی ہے۔ جو اعلانیہ فسق کرتا ہو، جو فاسق ہو، اب گناہوں کی تفصیل تو جتنی مرضی میں گنتی کروا دوں، چند ایک باتیں میں بتا دیتا ہوں۔ اعلانیہ فسق سے کیا مراد ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا تارک ہو، داڑھی مبارک کٹوانے والا جو ہے وہ اعلانیہ فسق کرنے والا ہے، اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے۔ زنا کرنے والا جو ہے وہ بھی اعلانیہ فاسق ہے۔ سود کھانے والا جو ہے وہ بھی اعلانیہ فاسق ہے کہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے۔ اسی طرح جو بندہ 3 طلاقیں دے کے عورت گھر میں رکھ لے وہ اعلانیہ فسق کر رہا ہے۔ اسی طرح جو جھوٹ بولتا ہے لوگوں کے اندر، مجمع عام میں جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی اعلانیہ فسق کر رہا ہے۔ لوگوں کی چیزیں چوری کر لیتا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈکیٹیاں کرتا ہے اور اعلانیہ طور پر کرتا ہے تو وہ اعلانیہ فاسق ہے، اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ گناہ ہیں، اگر میں تفصیل میں جاؤں تو پھر کافی لمبی تفصیل ہے اس کی۔ تو ان ساری چیزوں پہ جو عمل کرنے والا ہے، جو اس طرح کے کام کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں اعلانیہ فاسق۔ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو شخص اعلانیہ فسق کرتا ہو اسے سلام نہ کرے، اس کے ساتھ سلام نہیں لینا آپ نے۔
جو اعلانیہ فسق کرتا ہو، اعلانیہ گناہ کرتا ہو اور آپ کے علم میں ہو، اس کے ساتھ سلام نہ کرے۔ شریعت یہ کہتی، قانون شریعت کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 463 ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے جو میں نے پڑھ دیا ہے کہ ایسا بندہ جو شخص اعلانیہ فسق کرتا ہو اسے سلام نہ کرے۔ کسی کے پڑوس میں فساق رہتے ہوں تو ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ خود فسق میں مبتلا ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی وہ فسق میں مبتلا کر دیں گے۔ جو لوگ شطرنج کھیل رہے ہوں، کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جس کا کھیل کود سے تعلق ہے، ان کو سلام کیا جائے یا نہ کیا جائے، علماء کی 2 آراء ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انہیں سلام کر دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے کھیل کو چھوڑ کر اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں وہ سلام کا جواب دیں گے وہ اس برائی سے بچ جائیں گے۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کو زجر کرنے کے لیے، ان کو توبیخ کرنے کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے ان سے سلام ہی نہ لیا جائے، کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم سے سلام لیا گیا، ہمیں یہ کام برا چھوڑنا پڑے گا۔ جو شطرنج کھیل رہا ہو اس کے بارے میں علماء کی 2 طرح کی آراء ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ برائی سے اتنی دیر کے لیے رک جائیں گے تو آپ سلام کر دیں، اگر آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ دینا چاہتے ہیں کہ خاموشی سے انہیں تبلیغ کرنا چاہتے تو پھر آپ انہیں سلام نہ کریں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں اس لیے اس نے ہمیں سلام نہیں کیا ہے۔ یہ سلام کے بارے میں ہے۔ اور کب دوسرے کو سلام پہنچانا واجب ہے؟ اگر آپ رستے میں جا رہے ہیں، کوئی بندہ ملا آپ کو، اس نے کہا ہاں بھئی آپ کے ابا جی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے جا کر اپنے والد گرامی کو میرا سلام کہہ دینا۔ اب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں گھر جاؤں گا تو میں آپ کا سلام کہہ دوں گا۔ اب اس سلام کا جو پہنچانا ہے وہ آپ کے اوپر لازم ہو گیا، واجب ہو گیا کہ آپ نے وہ سلام پہنچانا ہے۔ اسی طرح حجاج کرام، حاجی حضرات یا معتمرین حضرات جو عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں، حضور کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو یہاں سے لوگ جو ہیں عشاقان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا سلام حضور کے روضہ اطہر پہ، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اب کوئی حاجی یا عمرے والا شخص جو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں آپ کا سلام جو ہے حضور کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا، اب اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش کرے اور کہے کہ فلاں بن فلاں، فلاں جو ہے فلاں کا بیٹا جو ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہا ہے اور آپ کی بارگاہ میں سلام بھیج رہا ہے، تو یہ سلام دینا جو ہے اس کے اوپر واجب ہے۔ تو اسی طرح کوئی بندہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ کہتا ہے بھائی فلاں کو میرا سلام دے دینا، تو آپ نے وہ منو ان پہنچانا ہے۔ اچھا، اب جس کے پاس سلام پہنچا، جس کو سلام دیا گیا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ آپ کو سلام دیتے ہیں، اب وہ جواب کیسے دے؟ شریعت نے ہمیں اس کا بھی طریقہ سکھایا ہے۔ وہ کیسے جواب دے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کے پاس سلام بھیجا گیا ہے وہ اس کی بات کو سننے کے بعد کہے وَعَلَيْكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، اور تم پر بھی سلامتی ہو اور اس پر بھی سلامتی ہو جس نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ یعنی یہ انداز ہونا چاہیے وَعَلَيْكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اگر عورت ہو تو پھر ضمیریں جو ہیں وہ بدل جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکامات کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔